اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین والمظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید واصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلَ الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ آمَنَّا الصَّلَوَاتُ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، سورہ بقرہ کی آیت نشان 125 وَإِذْ جَعَلَ الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ آمَنَّا، میرے حبیب یاد کرو وہ وقت، یہ قرآن میں جہاں بھی وہ اس سے آیت شروع ہوتی ہے وہاں پہ رسول کو خدا یاد دلاتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو، جیسے سورہ آل عمران میں ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے نبیوں سے میثاق لیا۔ جہاں بھی قرآن میں وَإِذْ سے آیت شروع ہوتی ہے وَإِذْ جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فتح عطا کی۔ اس آیت میں بھی خدا یاد دلا رہا ہے رسول کے ذریعے دنیا کو کہ یاد کرو ہم نے جب کعبے کو وَإِذْ جَعَلَ الْبَيْتَ، ہم نے جب کعبے کو مثابۃ للناس آمنا، اس کو عظمت کے قابل بنایا، عزت کے قابل بنایا، تاکہ دنیا اس کی عزت کو اور عظمت کو سمجھ سکے۔ کعبہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کعبہ اس وقت بھی تھا جب کچھ نہیں تھا، یہ دنیا نہیں تھی، یہ زمین نہیں تھی، کیونکہ کعبہ جیسا کہ تاریخ میں لکھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے کہ کعبے کو حضرت ابراہیم نے بنایا، حضرت اسماعیل نے۔ دراصل یہ تاریخ کی غلط بیانی ہے، کعبے کو نہ ابراہیم نے بنایا ہے نہ اسماعیل نے بنایا ہے، بلکہ کعبہ ابراہیم اور اسماعیل کے زمین پر آنے سے پہلے موجود تھا۔ سورہ بقرہ میں ہے آیت کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کعبے کی دیواروں کو بلند کرو، بنانے کا حکم نہیں دیا، بلند کرنے کا حکم دیا تھا۔ ابراہیم نے صرف کعبے کی دیواریں بلند کی ہیں، کعبہ بنایا نہیں ہے، کیونکہ کعبہ بنایا اسی نے ہے جس کے لیے یہ کعبہ بنا ہے، جس کے لیے یہ کعبہ بنا ہے اسی نے کعبے کو بنایا ہے۔ جب یہ زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، یہ فضا نہیں تھی، یہ سما نہیں تھی، یہ ہوا نہیں تھی، یہ نہ بادل تھے، نہ سمندر، نہ پانی، نہ بحر، نہ بر، نہ دشت، نہ پہاڑ، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت بھی کعبہ کہیں پہ تھا جو کسی کا طواف کر کے یہ بتا رہا تھا کہ جب میں زمین پہ جاؤں گا تو اس کعبے کو عزت اسی وقت ملے جب ایک ماں ایک بیٹے کے ساتھ 2 رات اس کعبے میں گزاری۔ یہ کعبے کو عظمت جب ملی جب ایک ماں نے 2 راتیں کعبے میں گزاری۔ اعتکاف کا نام لفظ آپ نے سنا ہے، اعتکاف تاریخ میں سب سے پہلے جناب فاطمہ بنت اسد نے کیا ہے۔ صلوات دیجیے عظمت جناب فاطمہ بنت
تین راتیں جو دو راتیں اور 3 دن جو گزارے ہیں جناب فاطمہ بنت اسد نے، وہ اعتکاف ہے سب سے پہلا، اور پہلا بھی وہی ہے اور آخری بھی وہی ہے، نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ اس کے بعد کبھی ہو سکتا ہے۔ یہ اعتکاف جو مسجدوں میں ہوتا ہے، دراصل یہ ملا دھوکہ دینے کے لیے اس کعبے کی ایک مثال بنا کے پیش کرتے ہیں کہ یہ اعتکاف ہے، لیکن جو عمل معصوم انجام دے وہ انسان نہیں کر سکتا۔ کبھی سنت معصوم نہیں ہوا کرتی ہے۔ سنت معصوم یہ سمجھی جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں معصوم کے راستے پہ چلا، ہم معصوم کے نقش قدم پہ چلا، ہمیں معصوم کے جیسے معصوم نے کیا ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوستوں، یہ ساری دعائیں غلط ہیں۔ کبھی معصوم جو کرتا ہے نہ کبھی کرنے کا سوچنا نہ اس پہ چلنے کا سوچنا۔ سنت اسی کا نام ہے کہ جہاں معصوم قدم رکھے آپ وہاں قدم رکھیں، لیکن جہاں معصوم نے قدم رکھ دیا اگر وہاں انسان نے بھی قدم رکھ دیا تو انسان اور معصوم میں فرق ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم قائل نہیں ہیں سنت کے، ہم دراصل اطاعت کے قائل ہیں، کیونکہ اطاعت وہ ہوتی ہے جو جہاں کہے وہاں رک جاؤ، جہاں کہے وہاں بیٹھ جاؤ، جہاں کہے وہاں رک جاؤ۔ سنت یہ ہوتی ہے جیسا وہ کرے ویسا ہم کریں۔ تو سنت اور اطاعت میں فرق رہنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سنت سید سجاد پہ عمل کر رہے ہیں، سنت سید امام حسین پہ عمل کرتے ہوئے، سنت علی اکبر پہ عمل کرتے ہوئے۔ نہ، سنت الگ ہے، اطاعت الگ ہے۔ یہ سنت کا لفظ جو ہے ہماری شریعت میں وہیں سے آیا ہے جنہوں نے اہل سنت بنائی ہے۔ دراصل یہ دھوکہ دینے کے لیے ہے، یہ فریب دینے کے لیے ہے تاکہ معصوم کی عظمت کم ہو سکے۔ معصوم کی عظمت کم کرنے کے لیے سنت کا لفظ تخلیق کیا گیا ہے تاکہ آپ سنت پر عمل کر کے آپ یہ کہہ سکیں کہ ہم نے اس معصوم کی طرح عمل کیا۔ لیکن میں نے کہا نا کہ اعتکاف تاریخ میں صرف ایک اور آخری بار ہوا ہے جب جناب فاطمہ بنت اسد نے 3 راتیں گزاری ہیں، اس کے بعد نہ ہو سکتا ہے نہ ہو سکا تھا۔ تو کعبہ وہ ہے جس کے لیے قرآن نے کہا سورہ بقرہ میں وَإِذْ جَعَلُوا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ آمَنَّا، کہ ہم نے کعبے کو عظمت دی۔ ہم نے کب دی کعبے کو عظمت؟ جب اس کعبے کو عظمت دینے والا ہے۔